بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد میں سے کسی ایک کو جب خواب میں ماں باپ ملتے ہیں تو وہ بندہ یا وہ عورت جس کو خواب میں ماں باپ ملے ہوتے ہیں وہ صبح اٹھ کے اپنے محلے کے امام صاحب یا جس بھی عالم سے ان کا تعلق ہوتا ہے اس سے وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ رات کو امی یا ابو خواب میں ملے تھے تو وہ بہت پریشان نظر آ رہے تھے اور وہ بیمار لگ رہے تھے، پریشان تھے، کپڑے ان کے کچھ میلے تھے اور ان کے چہرے پر پریشانی اور بیماری کے اثرات موجود تھے۔ تو سوال اولاد یہ کرتی ہے کہ ہم ایسا کون سا صدقہ کریں، ایسا کون سا ایصال ثواب کریں جس سے ماں باپ کو قبر میں سکون مل جائے۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ ہمیں پریشانی کے عالم میں ہی کیوں ملے؟ خواب میں جب ماں باپ ملے تو وہ بیمار نظر کیوں آئے؟ ان چیزوں کو سمجھیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ماں دنیا سے جاتی ہے تو جتنے رشتے ماں کے تعلق سے ہوتے ہیں، ماں کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہم ان رشتوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب باپ دنیا سے جاتا ہے تو جو تعلق، جو رشتے والد کی طرف سے ہوتے ہیں ہم آہستہ آہستہ ان کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے وہ میاں صاحب نے اسی منظر کا ایک عکس بیان کیا کہ ماں مرے تے پیکے وچھڑن، پیو مرے تے کر ویلا۔ اب جب ہم ماں یا باپ کے تعلق والے رشتے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو ماں باپ اس وجہ سے اذیت میں ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ کے رسول، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو مجھے کوئی مختصر سا عمل بتائیں جو میں کروں اور میرا باپ قبر میں سکون میں آ جائے، میرے باپ کو اس عمل سے خوشی ہو۔ اب آپ توجہ کریں، سوال کیا ہے کہ عمل بتائیں کہ میرا باپ قبر میں خوش ہو، میرے باپ کو میرے اس عمل سے فائدہ ہو۔ ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے جی مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، ہسپتال میں ویل چیئر دے دیں، یہ فلاحی کام کر لیں، بلا شک و شبہ اس کا بہت اجر ہے۔ لیکن جب سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا کہ حضور ایسا عمل بتائیں جو میں کروں اور میرے اس عمل سے میرے گئے ہوئے باپ کو فائدہ ہو، میرا باپ قبر میں خوش ہو، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں۔ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے کسی عمل سے تمہارے والد کو فائدہ ہو تو جو تمہارے باپ کے دوست ہیں نا ان کے ساتھ جا کے اچھے سلوک سے ملو، تمہارا باپ قبر میں خوش ہو جائے گا۔ اب والد نے اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ایک اچھا تعلق نبھایا ہوتا ہے اور جب اسی کی اولاد انہی رشتہ داروں کو پیٹ کر لیتی ہے تو باپ قبر میں بیمار اس لیے نظر آتا ہے، باپ قبر میں پریشان اس لیے نظر آتا ہے۔ اب دوسرے صحابی حاضر ہوئے تو عرض کیے، اے اللہ کے محبوب، میری والدہ دنیا سے چلے گئی ہیں تو مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں دنیا میں کروں اور میری ماں کو اس سے نفع ہو، میری ماں قبر میں خوش ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، اپنی خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری ماں قبر میں خوش ہو جائے گی۔ اب ماں باپ نے ساری زندگی جن رشتوں کو نبھایا ہوتا ہے، جب ہم ان رشتوں کو توڑتے ہیں تو ماں باپ کو اذیت ہوتی ہے۔ اس کی آج کے دور میں دنیاوی مثال سمجھ نہیں ہونا تو ایک جملے میں سمجھی جا سکتی ہے۔
عید کا موقع ہو، والد کہتا ہے کہ آؤ تمہارے چچا تایوں کے گھر جانا ہے، اور والدہ کہتی ہے کہ تمہاری خالہ یا ماموں کے گھر جانا ہے یا نانی گھر جانا ہے، تو ہم جس کی بات مان لیں وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اگر چچا تایا دادا کے گھر جائیں تو والد خوش ہوتا ہے، ماموں خالہ یا نانی کے گھر جائیں تو والدہ خوش ہوتی ہے۔ یہی صورتحال ماں باپ کے چلے جانے کے بعد بھی ہے۔ آپ جب ان کے تعلق والے رشتے نبھائیں گے تو آپ کے ماں باپ قبر میں راضی ہوں گے، اور جب آپ ان سے جڑے ہوئے رشتوں کو اذیت دیں گے، تعلق توڑ دیں گے، تو پھر جب ماں باپ خواب میں ملیں گے تو پریشان ہی ملیں گے، پھر ماں باپ جب خواب میں ملیں گے تو بیمار ہی ملیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ کہ جو تعلق ماں باپ کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہم ان کے جانے کے بعد ان کو چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ مرنے والے کے لیے سب سے بڑی اذیت ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ نے ساری زندگی اولاد کو ایک ہی دسترخوان پہ کھلایا ہوتا ہے، اور جیسے ہی ماں باپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو اسی کی اولاد آپس میں اختلاف کر بیٹھتی ہے اور ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتی ہے۔ اب دو سگے بھائی اگر آپس میں گریبان پکڑتے ہوں تو ماں باپ خواب میں خوش ہو کے نہیں ملیں گے۔ اگر عید والے دن بھی سگا بھائی سگی بہن کو عید ملنے نہ جائے تو ماں باپ اس کو قبر میں جب چلے جائیں گے تو خوش ہو کے نہیں ملیں گے، خواب میں پریشان ہی ملیں گے۔ ہم صبح جاتے ہیں اور جا کر سوال یہ پوچھتے ہیں کہ امام صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب بتائیں ہم کون سا اصالہ ثواب کریں کہ ہمارے ماں باپ جو قبر میں ہیں، جن کو ہم نے پریشان دیکھا ہے، بیمار دیکھا ہے، تو وہ اس چیز سے باہر آ جائیں۔ تو میں اصالہ ثواب بتاتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں، جو تعلق ماں باپ کے ذریعے سے بنے ہوئے تھے نا، ان کو جا کر دوبارہ جوڑ لیں، یہ اصالہ ثواب سب سے بہتر ہے۔ آپ کھانے پکائیں، محفل کروائیں، اس سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن ایک بندہ کھانا بنا کے محفل کروا کے بھی اگر مرنے والے کی اولاد کے ساتھ ہی اچھا سلوک نہ کرے اور پھر وہ یہ توقع رکھے کہ میرے ماں باپ قبر میں خوش ہیں کہ نہیں ہیں، تو ایسے خوشی نہیں ملتی۔ تو مہربانی کریں، سب سے پہلا بنیادی کام جو اصالہ ثواب کا وہ یہ ہے کہ جس رشتے کے لیے آپ اصالہ ثواب کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں نا، اس کی ذات سے جو جو رشتہ آپ تک پہنچتا ہے نا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ جب آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو جانے والا خوش ہو جائے گا۔ اگر والدہ چلی گئی ہے تو آپ اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ، یعنی جو آپ کی خالہ ہے، آپ کے ماموں ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ماں کو خوشی ہوگی۔ والد چلا گیا ہے تو چچا ہے، تایا ہے، پھپھو ہے، دادا ہے، دادی ہے، جو زندہ ہے، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ماں باپ راضی ہو جائیں گے۔ لیکن ہم نے اس چیز کو پس پش ڈال دیا، اور ہم نے مرنے والوں کے لیے صرف ایک چیز کو اصالہ ثواب سمجھا ہوا ہے، وہ ہے دیگیں پکا لینا۔ میں صرف بنیادی دو باتیں اور عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، اس جملے کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا جب بھی کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے تو ہم اس کے اصالہ ثواب کے لیے دو کام کرتے ہیں۔ پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم محفل کرواتے ہیں، مہمانوں کو جمع کر لیتے ہیں، رشتہ داروں کو جمع کر لیتے ہیں، اور دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم مرنے والے کے لیے کھانا بناتے ہیں، جو مہمان آئے ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ دو کام ہم مرنے والے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا گہرائی میں جا کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک بندہ ایک پلازہ بناتا ہے، دکان بناتا ہے یا شادی ہال بناتا ہے اور اس کو کرائے پہ دے دیتا ہے، جب تک وہ دکان، پلازہ یا شادی ہال باقی رہے گا اس کا منافع بنانے والے کو ملتا رہے گا۔ اگر کسی بھی وجہ سے اس نے دکان کو، پلازے کو یا شادی ہال کو بند کر دیا تو اس کا منافع آنا بھی بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ جب چیز کا وجود نہیں ہے تو اس کا منافع بھی نہیں ہے۔ اب آپ اس اعلی ثواب کو سمجھیں۔ ہم یہ جو محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنا رہے ہیں، تو اس محفل کا ثواب مرنے والے کو پہنچ رہا ہے، لیکن تب تک پہنچے گا جب تک یہ محفل جاری رہے گی۔ جیسے ہی محفل مکمل ہو جائے گی ہم اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ جب ذکر نہیں ہوگا تو مرنے والے کو نفع جانا بھی بند ہو جائے گا، کیونکہ جب تک چیز ہوتی ہے تب تک اس کا نفع ہوتا ہے۔ جب تک یہ محفل جاری رہے گی مرنے والے کی قبر میں سکون پہنچتا رہے گا،
اللہ کی رحمتیں اس کی قبر پہ نازل ہوتی رہیں گی، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مرنے والا ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، اس کی اولاد اس کی بخشش کی دعا کرتی ہے، رب اس کو ڈوبنے سے بچا لیتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جنت میں ہوگا اور بیٹھے بیٹھے اچانک اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا، یعنی اس کے درجات کو بلندی کر کے اس کو دکھایا جائے گا کہ کل جب تم جنت میں جاؤ گے تو تمہارا ایک درجہ اور بڑھ گیا۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا، مالک میں نے تو یہاں پہ کوئی کام نہیں کیا، میں تو مردہ ہوں، مر چکا ہوں، میں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا، تو میرا جنت میں درجہ کیوں بڑھ گیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بتلایا جائے گا کہ تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی تھی، اللہ نے دعا قبول کر کے تیرا درجہ بلند کر دیا ہے۔ تو جب تک یہ ذکر جاری رہے گا اس کا نفع مرنے والے کو پہنچتا رہے گا، لیکن جب ذکر مکمل ہو جائے گا، محفل مکمل ہو جائے گی، تو اس کا ثواب بھی مکمل ہو جائے گا، کیونکہ ذکر نہیں تو اس کا ثواب نہیں۔ دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم مرنے والوں کے لیے دیگوں کا اہتمام کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، کھانا پکانے کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے، لیکن اس کا ثواب مرنے والے کو تب تک پہنچے گا جب تک کھانا کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے، یعنی جس نے لقمہ لیا ہوگا جب تک وہ کھانا اس کو ہضم نہیں ہوگا مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا، اور جب کھانا ہضم ہو جائے گا، جب کھانے کا وجود نہیں ہے تو ثواب بھی نہیں ہے۔ اب ہم نے مرنے والوں کے لیے یہی دو کام کیے، ایک محفل کی، وہ 1 گھنٹہ کی، 2 گھنٹے کی، تو 2 گھنٹے بعد ثواب مکمل ہو گیا۔ کھانا کھلا دیا 4 گھنٹے، 6 گھنٹے بعد کھانا ہضم ہو گیا تو اس کا ثواب بھی ختم ہو گیا۔ ماں باپ نے اتنی مشقت سے اولاد کو 6 گھنٹے کے ثواب کے لیے نہیں پالا تھا، ماں باپ نے تلخ اور سخت صرف راتوں میں اولاد کو اس لیے نہیں پالا تھا کہ ان کے جانے کے بعد صرف 6 گھنٹے کا اصالہ ثواب کیا جائے۔ سخت رات ہو نا تو ماں ٹھنڈے بستر پر خود سو جاتی ہے، بچے کو نہیں لیٹنے دیتی، باپ تپ تپاتی دھوپ کے اندر مزدوری کر رہا ہے، پسینہ اس کا بہہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کام نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ شام کو میں نے اپنے بچے کے لیے کھانا لے کے جانا ہے، اس کے لیے دودھ لے کے جانا ہے۔ ماں باپ نے اتنی مشقت کے ساتھ ہمیں اس لیے نہیں پالا تھا کہ ان کے جانے کے بعد ہم ان کے لیے 6 گھنٹے کا اصالہ ثواب کریں اور اس کے بعد ہم ان کو تنہا چھوڑ دیں۔ مہربانی کریں، سب سے پہلا کام جو اولاد کے ذمہ ہے، جس کے والدین چلے گئے ہیں، سب سے پہلے وہ اپنی یہ عادت بنائے کہ وہ 5 وقت کا نمازی بنے گا۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے بھی چیلم کروا لیا، اب آپ نے دوبارہ سب کو بھلا کب اکٹھے کرنا ہے؟ جب 6 ماہ کا ختم آئے گا یا سالانہ برسی آئے گی، تو کیا مطلب ہوا کہ پورا سال ماں باپ کا آپ سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ پورا سال آپ کی پھپھو خالہ یا جو بھی دنیا سے گئی ہیں، آپ کا پورا سال ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے اپنے مرنے والوں کو داسا، چیلم، چشمائی اور سالانہ ختم تک محدود کیوں کر دیا؟ اور اگر اس کی اولاد 5 وقت اتحیات میں یہ کہے ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، پھر بتائیں کہ ماں باپ راضی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ اولاد کا صدقہ جاریہ بننا، یہ ضروری ہے۔ اب اولاد صدقہ جاریہ بھلا کس کو سمجھتی ہے؟ وہ میں نے امی کے نام کی نا ایک دیگ بنا کے بانٹ دی تھی، اچھا کام ہے، جب جس نے کھایا ہوگا جب تک ہضم نہیں ہوگا ثواب ملے گا، اور جب ہضم ہو جائے گا تو ثواب ختم ہو جائے گا۔ تو آپ مہربانی کریں کوئی ایسا اصالہ ثواب کریں جس کا ثواب مستقل ہمیشہ ماں باپ کی قبر میں جائے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ پنکھا مسجد میں چل رہا ہے اور بیٹھنے والوں کو ہوا دے رہا ہے، جو بھی اس کے نیچے نماز پڑھے گا یہ اس کو بھی ہوا دے گا۔ اب یہ پنکھا 20 سال چلتا ہے، 30 سال چلتا ہے، 40 سال چلتا ہے، جب تک یہ نمازیوں کو ہوا دے گا لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور اگر اس نے کسی کے نام کا لگوایا تھا تو اس کی قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ 40 سال بعد پنکھا خراب ہو جاتا ہے، مسجد والے اس کو اتار کے سٹور میں رکھ دیتے ہیں، اب وہ ہوا نہیں دے رہا، اس کا نفع ختم ہو گیا۔ تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی والدہ یا والد یا کوئی بھی دنیا سے چلا گیا، آپ اس کے لیے جو نیکی کر رہے ہیں وہ نیکی کتنی دیر کی ہے؟ کیا صرف 1 گھنٹے محفل والی ہے، 4 گھنٹے کھانا کھلانے والی ہے،
یا دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے والی ہے، یا روزانہ اس کے لیے قرآن کا ایک رکوع پڑھنے والی ہے، یا آپ نے اس کے نام کا مسجد میں کوئی سامان دے دیا، مدرسے میں کوئی سامان دے دیا کہ وہاں بیٹھ کے بچے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، ماں باپ کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ تو جب تک چیز باقی ہوتی ہے تب تک اس کا ثواب ہوتا ہے۔ لیکن ہم اہل سنت والوں نے اپنے مردوں کو صرف اور صرف کلوں کے اندر، داسے کے ختم کے اندر، چیلم کے اندر اور سالانہ برسی کے اندر محدود کر دیا، اور ہم نے اس کے اندر اپنے مردوں کو بند کیا ہوا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سال بعد ان کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو نیکی اپنے بڑوں کے نام کی ہے، اس کا میں آپ کو ایک کلیہ بتاتا ہوں۔ ایک قرآن پاک ہے، غالباً اس کا ہدیہ 500 نہیں 600 روپیہ ہوگا۔ آپ ایک قرآن پاک خریدتے ہیں اور آپ کسی بھی مدرسے میں، جو آپ کے محلے میں جہاں بھی مدرسہ ہے، آپ وہاں پر جاتے ہیں اور ایک حافظ قرآن جو قرآن پاک کو حفظ کر رہا ہے، آپ اس بچے کو کہتے ہیں کہ بھائی تم نے قرآن حفظ کرنا ہے نا، تو مہربانی کرو تم اس قرآن پاک سے حفظ کر لو۔ اب وہ حفظ کرنے میں 2 سال لگائے، 3 سال لگائے، 1.5 سال لگائے، جب وہ قرآن کھول کے پڑھے گا نا، سارے کا سارا ثواب اس کی قبر میں جائے گا جس کے لیے آپ نے قرآن دیا تھا۔ اچھا، اب اس نے قرآن کیا، اسی قرآن سے حفظ، اب وہ ساری زندگی قرآن سناتا رہا، حفظ تو اس نے اسی قرآن سے کیا ہوگا نا، تو سارے کا سارا ثواب کس کو جائے گا؟ جس نے اس کو قرآن کریم دیا تھا۔ اگر ماں باپ کے سال ثواب کے لیے دیا تھا تو یہ سال ثواب ماں باپ کو۔ اسی طرح کوئی مدرسے میں عالم دین بن رہا ہے، اس کی کتابیں آپ نے خریدی، 2000-2500 کی کتابیں آ گئیں، آپ نے جا کر اس بچے سے کہا یار تم عالم تو بن ہی رہے ہو، تو تم یہ جو کتابیں ہیں یہ والی پڑھ لو۔ اب وہ پورا سال ان کتابوں کو پڑھتا رہا اور اس کتاب سے حدیثیں یاد کرتا رہا، قرآن یاد کرتا رہا۔ ساری زندگی جب وہ حدیث بیان کرے گا نا جو آپ کی دی ہوئی کتاب سے اس نے یاد کی تھی، تب آپ کے ماں باپ کی قبر میں سکون جائے گا، تب آپ کا اپنا آخرت کا معاملہ آسان ہوگا۔ تو مہربانی کریں، ہم سنی لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہم تھوڑا سا نا دین کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جانے والوں کو مستقل ثواب ملے، آپ جس علاقے سے تشریف لائے ہیں، آپ کا تعلق جس تنظیم سے ہے، جس ادارے سے ہے، جس مسجد سے ہے، اسی مسجد، اسی مدرسے، اسی عالم کے پاس جا کر آپ معلوم کریں کہ یار یہاں پہ بچے دین پڑھنے والے ہیں، آپ ان کی خدمت کریں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، توجہ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ ایک بچہ روزانہ گھر سے نکلتا ہے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا عالم بننے کے لیے جاتا ہے۔ اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اس کی آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے نا بیٹھ کے، تو ساتھ ساتھ ہل رہا ہوتا ہے، الرحمن علم القرآن، وہ ہل کے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ریاضی پڑھنے والا نہیں ہلتا، بایو پڑھنے والا، کیمسٹری پڑھنے والا، میتھمیٹک پڑھنے والا، بایولوجی پڑھنے والا، وہ بچہ نہیں ہل رہا ہوتا، لیکن قرآن پڑھنے والا مسلسل ہل رہا ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ فرشتوں کے پروں پہ ہوتا ہے، جیسے جیسے فرشتوں کے پر ہلتے ہیں، اوپر بیٹھا حافظ قرآن بھی ہل رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنے محلے میں چلے جائیں، پتہ کریں کہ بچہ عالم دین بن رہا ہے، حفظ کر رہا ہے۔ ایک سوٹ 1000-1200 روپے کا کپڑا آ جاتا ہے، 800-1000 روپے اس کی سلائی ہو جائے گی۔ آپ اس عالم دین کو، اس حافظ قرآن کو، یا جو ان کو پڑھانے والا عالم ہے، اس کو آپ ایک سوٹ بنا کے دے دیں۔ اب وہ سوٹ 2 سال 3 سال استعمال کرتا ہے۔ جس لباس کو پہن کے وہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھے گا، جب پڑھائے گا، بتائیں ثواب کس کو ہوگا؟ بولے تو صحیح یار، جس نے وہ تحفہ دیا ہوگا۔ اور اگر ماں باپ کے اصالہ ثواب کے لیے دیا ہوگا تو 3 سال جب تک وہ لباس استعمال کرے گا اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ تو ہم نا تھوڑی سی اپنی ترجیحات کو بدلیں۔ میں آپ کو اس کی زندہ مثال دوں، میری بات سے ناراض نہیں ہونا۔ ابھی چیلم ہے، ساتھ ہمارا دہانہ درس قرآن بھی ہے، دعا کے وقت نا لمبی ساری پرچی آ جاتی ہے، اتنے 100 قرآن پڑھے ہیں، اتنی مرتبہ کلمہ پڑھا، اتنی مرتبہ یہ پڑھا۔ تو میں نے ایک جگہ نا بڑی لمبی پرچی آ گئی 2-3 صفوں کی، تو میں نے اس کو پوچھ لیا، میں کہا یہ بتانا اتنی لمبی پرچی لے کے آئے ہو،
اس پرچی میں مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہوگا؟ ہم تو ماں باپ کے لیے اصالِ ثواب بھی مدرسوں سے جا کے اکٹھا کرتے ہیں. اصالِ ثواب کی محفل ہے نا، چیلم ہے نا. مرنے والے کی اولاد نے کتنا کتنا قرآن اپنی ماں کے لیے پڑھا ہے. اگر اس کے پوتے پوتے نواسے نواسی ہیں تو وہ سوچے ہم نے اپنی دادی نانی کے لیے کیا پڑھا ہے. کیا ہم نے دین یہ سمجھ لیا تھا کہ مہمان اکٹھے کریں گے، 2 دیگیں پکائیں گے، لو جی دادی کا یا اماں جان کا خالہ جان کا چیلم ہو گیا، اب ہم بریو ذمہ ہو گئے. دادی نے ساری زندگی 2 دیگوں کے لیے ہمیں پالا تھا. ماں نے اپنی اولاد کو 2 دیگوں کے لیے پالا تھا. یہ ظلم نہ کریں، سب کے لیے یہ پیغام ہے. یہ ظلم اپنے بڑوں کے ساتھ نہ کریں.